الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام ببارگاہ خیر الانام پیش کرنے تو بعد ناظرین حضرات، اللہ تعالیٰ دا بے پایا احسان و کرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ دے اندر آمن دی توفیق بخشی۔ دعا گو ہیں رب کائنات، نبی اعظم، شفیع معظم، نور مجسم، زینت کائنات، فخر کائنات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ شافع روز جزا علیہ تحیت و ثنا دے وسیلہ جلیلہ رب تعالی حق کوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذی الحج شریف دی 18 تاریخ، آج دے دن ایک عظیم سانحہ پیش آیا۔ 35 ہجری نو بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز عصر داماد رسول خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین آپ دی شہادت دا دن ہے آج خاص۔ الحمدللہ پچھلے جمعۃ المبارک بھی آپ دا ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کیتی، آپ دی کئی شانہ کئی عظمتہ، لیکن آج خاص آپ دی شہادت دے حوالے اللہ گل کرنا چاہتا۔ بلا تخیر آغاز کرنا چاہنا، وقت قلیل ہندہ ہے اور گلہ چوکھیاں، اور وقت دے اندر اللہ سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تعالیٰ دے علم دے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دے علم دے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اللہ دا علم ہر چیز نو محیط ہے۔ ایک ایک ذرے دی مکمل تفصیل میرا رب جانتا ہے۔ پاہمیں کوئی چیز چھوٹی ہوئے، پاہمیں کوئی وڈی ہوئے، کوئی بھی چیز ہوئے، کہ ذرہ ہوئے تے پاہمیں پہاڑ ہوئے، وہ چیز ہی نہیں، وہ ذرہ ہی نہیں جن دی خبر رب نو نہ ہو۔ ہر شے دی خبر میرا رب رکھ دے، علیم خبیر ہے، جانن والا ہے۔ جدو بنائی کائنات اونے بیتے، جو اونے نہیں جاننا تے کلے جاننا، ہر چیز رکھ دے علم میرا رب۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت دی وسعت نو بیان کر دیا ہے۔ قرآن پاک اندر ارشاد فرمائے سورہ لقمان دے اندر فرمائے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ
من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. رب فرماندا ہے اگر پوری روئے زمین تے جننے درخت نے، پوری روئے زمین تے جننے درخت نے ساریاں کلمہ بن جان لکھن والے، بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا. ایک شہر ایک بننے دے بندے درخت گنن لگ پے نہیں گن سکتا. ایک شہر دے پوری کائنات دے کتنے درخت ہون گے. فرمایا سارے درختاں دی کلمہ بن جاون تے دنیا تے جننے بھی سمندر نے. رب فرماندے اس تو بعد سبعۃ ابحر اون دے وچ مزید 7 سمندراں دا اضافہ کیتا جائے. اج تک سائنس سمندر دے کوئی آخری کنارے دا اندازہ نہیں لگا سکی. آج تک سائنس آخری کنارے تک سمندر تک نہیں پہنچ سکی. پیچھے جب بھی 2 گئے نے جہاں لوگ اور لبن ٹائٹینک تو آپ بھی اتنے غرق ہو گئے کہ اللہ نے انہوں عبرت کا نشان بنایا. انہیں چیلنج کیتا کہ یہ جہاز کدی ڈوب ہی نہیں سکتا، یہ کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا. تو 2-3 گھنٹے کے اندر رب کی قدرت کا اظہار ہو گیا. جڑا قدرت نو چیلنج کرتا وے وہ نمرود ورگے ڈوب گئے، مر گئے. فرعون ورگے جنہاں چیلنج کیتے تے یہ جہاز پھر کی چیز. تو ساڈے اتنے جہاں لوگ کلمہ پڑھ کے عقل رکھتے ہیں ان دی تحقیق کرن ٹر پے نے، ہر چیز اپنی چھڈ کے تے وہ بھی اتنے غرق ہو گئے. عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سمندر نے رب فرماندا ہے انہاں دی سیاہی بن جاوے. مزید 7 سمندر ان دے اندر اضافہ ہو. رب فرماندا انہاں دی بھی سیاہی بن جائے تے کلمہ بن جاون. اللہ فرماندا ہے تسی میرے کلمات لکھنے شروع کر جو تے لکھ نہیں سکتے. ما نفدت کلمات اللہ، میرے کلمات مک نہیں سکتے. اللہ تو اتنا وسیع ہے. فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک رب غالب بھی ہے تو حکمت والا بھی ہے. رب بھی غالب ہے، باقی ہر کوئی ان دے اگر مغلوب ہے. جو بھی آیا ہے، جو بھی ان دے مقابل اندر آیا ہے. عرض کرن دا مقصد ہے کہ اللہ دے علم اندر ہر شے موجود ہے. اللہ ہر چیز نوں جانن والا ہے اور اللہ دی عطا دے نال تیرے تے میرے لجپال نبی حسنین کریمین دے نانا جان سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنو جتھے اللہ تعالیٰ نے دیگر خوبیاں عطا فرمائیاں، جتھے امام الانبیاء دا شرف عطا کیتا، جتھے خاتم النبیین دا تاج آپ تے سیرے تے پہنایا، جتھے دیگر اوصاف دیگر معجزات سب تو زیادہ عطا کیتے نے، اوتھے علم بھی سب تو چوکھا عطا کیتا ہے. اوتھے علم بھی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زیادہ عطا کیتا ہے سارے نالوں. پوری کائنات نے رب تو بعد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو تسی نہیں سی جان دے اساں رب نے تانوں سارا کچھ سکھا چھڑیا. اور دوسرے مقام تے اللہ فرماندا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب دی خبر رکھتے. نبی دا معنی ہی خبر دے والا. نبی دا معنی ہی ناباؤن تا مشتاق کیسی تا مشبہ دا سکا، یہ دا معنی خبر دے والا. تیرا فرماندہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب دی خبر دسن لگیاں کوئی بخیلی دا اظہار نہیں کردا. جس خبر دے اندر مخلوق دا فائدہ ہوئے، جس خبر دے اندر امت مصطفیٰ دا فائدہ سی، سرکار دی امت دا فائدہ سی، میرے نبی نو غیب دی ساری خبر دا چھڑ. مثال تے طور تے ایز اے مثال میں 2 گلات کر دیں. تیرے تے میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا میرے تو بعد 3 جھوٹے دجال ہون گے جڑے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرن گے. 3 جھوٹے دجال قذاب تے لانتی ہون گے جڑے نبوت نبی ہون دا دعویٰ کرن گے. سرکار نے جدو ارشاد فرما دیتا سانو پتہ چل گیا ہن بعد جیڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے گا اساں کوئی دلیل منگنی نہیں، او بندہ جھوٹا ہے لانتی ہے. اس خبر دے اندر ساڈا فائدہ سی. نعوذ باللہ اگر نبی پاک نہ دس دے تے انہیں بھی کئی لوگ گمراہ ہیں، اسی کئی دلیلہ منگ دے. لیکن جدو سرکار نے فرما دیتا غیب دی خبر دے دیتی کہ میرے بعد جھوٹے دجال ہونگے تو پھر گل مک گئی. جیڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے گا قادیانی ہوئے کوئی ہوئے اسی انہوں جھوٹا من لیں تاج در ختم نبوت دا سیرہ آمنہ دلال. دوسری مثال
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے رہے تیرے تے میرے لجپال نبی فجر تو لے کے عشاء تک سانو ساری ابد تو لے کے ادلا تک یہ خبرہ دے ساری خبرہ قیامت تک تاکہ آپ فرماندے ہیں بخاری شریف جنتیاں دے جنت اندر داخل ہون دی خبر بھی تے جنمیاں دے جنم اندر جان دی خبر بھی سرکار نے تا فرما چھڑی جتے اندر مخلوق دا فائدہ ہو سرکار وما والا لگی بھی بدانین آپ غیب دی خبر دین لگیا بخیلی نہیں کرتے اسی طرح دیگر خبران دے لال لال تیرے تے میرے لجپال نبی نے کئی فتنیاں دی بھی خبرہ دیتی ہیں کہ فلاں دور دے اندر بھی فتنے آن کہ میری امت اندر اے بھی فتنہ آوے گا اے بھی فتنہ آوے گا اندر تو بچ جاوے آجے تو آڈے واسطے فائدہ رہے گا دیگر فتنیاں دے لال لال نبی پاک اے بھی خبر دیتی کہ اے عثمان تیرے دور اندر بھی بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا اے عثمان تیرے دور اندر بھی بہت بڑا فتنہ پیدا ہوئے گا تو اندر تو بچیں گا تیرے دور اندر بڑا فتنہ پیدا ہوئے گا فساد برپا ہوئے گا باغی اٹھن گے یہ سرکار نے پہلے خبر دے دی سے جناب عثمان غنی دے دور اندر آمن والے فتنے اور بہت زیادہ فتنے ہوئے نے 12 سالہ حکومت اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ دی شہادت والے نے گل کرنی تے گل اسے پوائنٹ تے رہ کرائیں سرکار نے پہلے ہی آپ کو بشارت دے دی تھی کہ آپ شہید ہوں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ دے تشریف فرما ہے احد پہاڑوں میں سرکار نے فرمایا ساڑھے نال پیار کرتا سندھے نال پیار کرنا ہے فرمایا احد پہاڑ دے رونق فروز ہوئے تے انداز کیے نبی پاک بھی نے نال صدیق اکبر بھی نے نال عمر فاروق بھی نے نال مولا عثمان بھی نے یہ تینوں یار بھی سرکار دو عالم دے نال نے آقا علیہ السلام بھی نے احد پہاڑ تے نے جویں چار حضرات احد پہاڑ تے قدم رکھے احد پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیتا یہ اندر حرکت کرنا وجد ہے علماء لکھا ملا لکاری نقل کر دینا وجد اندر آ گیا وہ پہاڑ وجد اندر آ گیا تے آقا علیہ السلام نے نا اپنے پاؤں مبارک دی ایڑی ماری فرمایا وہ پہاڑ ٹھہر جا تیرے ہوتے کوئی بیگانہ نہیں آیا ایک نبی ہے ایک صدیق تے دو شہید نے نبی تے نبی پاک دی ذات صدیق اکبر شہید ایک حضرت عمر فاروق نے دوجے حضرت عثمان یعنی ذو النورین نے کہ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی آپ انہیں خبرہ انشاءاللہ فرما دیتی اعلیٰ فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں کہ میری سرکار ایک ایڑی لگان ہے احد پہاڑ اپنی جگہ تے رک جاوے تو عرض کرنے دا مقصد کہ آپ انہوں پہلے ہی آقا علیہ السلام نے بشارت دے دی کہ عثمان تو شہید ہوئے گا آپ شہید ہو گئے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرما دیا نے نبی پاک نے فرمایا جاؤ عثمان نو بلا کے لے کے آؤ عثمان نو لے کے آئے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی ذو النورین نو خطاب کر کے فرمایا یا عثمان ان اللہ عز و جل عسى ان يلبسك قميصا فإن ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني سرکار نے پہلے خبر چال فرمایا فرمایا اے عثمان ان قریب رب تعالیٰ تینوں ایک قمیض پہنائے گا خلافت دی قمیض یعنی تو میرے بعد خلیفہ ہوئے گا لیکن منافق لوگ اس قمیض نو لان دی کوشش کرن گے اس قمیض نو لان دی کوشش کرن گے تے عثمان کسے قیمت تے قمیض لائی نا خلافت چھٹی نہ حتیٰ کہ تیرا وصال ہو جائے تو میرے نہ آکے تیری ملاقات ہو سرکار نے تو پہلے آپ نے باخبر کر چھڑیا انہا ازمائشہ تو انہا فتنے اور سرکار نے قائم رہن دی تقید کی تھی عثمان تیرے دور اندر بڑے فتنے آون گے حضرت عثمان غنی ذو النورین دا 12 سالہ دورہ حکومت جناب عمر فاروق دے دور دے اندر بڑیاں فتوحات آئیاں دور دور تک جناب والا 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کرنے والے جناب عمر بن خطاب انشاءاللہ اگلا جمعہ تے بارے کو بیان کرنے اس تو بعد عثمان غنی 45 لاکھ مربع میل تک حکومت کرنا دور دور تک جناب والا اسلام دا جھنڈا پھیلیا فتوحات ہی فتوحات اور دن بہ دن اسلام دی شمع روشن ہوندی جا رہی ہے اور مال بھی بڑھتا جا رہا ہے حکومتاں بڑھتیاں جا رہی ہیں
6 سال بڑے آرام دے گزرے، اگلے جڑے 6 سال نے فتنے اندر گزرے۔ اس فتنے دی وجہ آغاز کتھوں ہویا؟ عبداللہ بن سبا نامی شخص یہودی سی۔ ایک اللہ میں سمجھانا چاہنا ہے، چیزاں ذہن دے اندر رہنی چاہیے۔ عبداللہ بن سبا نامی شخص اے یہودی سے پہلا تے بڑا بڑا عالم بھی سی، تورات زبور انجیل ساری آندی ہے، بڑا عالم لوگ انہوں مندیا یہودی۔ انہیں کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے۔ یہ مدینہ شریف بھی آیا، چند دن اتھے رہا، لیکن ان دا ذہن جڑا سی وہ فساد پھیلانا لگا۔ اے عبداللہ بن سبا جڑا ہے، ان دا ذہن صرف فساد پھیلانا لگا سی۔ اے مدینہ شریف آیا، انہیں کلمہ بھی پڑھا، جناب عثمان غنی دے نال نال بڑا مٹھا مٹھا ہو کے انہیں نال نال بھی رہنا، لیکن انہیں جدو بغاوت کی تھی، لوگوں نال لان دی کوشش کی تھی، انہیں اور بھی کئی چیزاں آ رہی ہیں۔ جناب عثمان غنی نے ملک بدر کر چھڑے، ملک چو کٹ چھڑے۔ اے عبداللہ بن سبا دے نال کئی اور بھی دے منن والے یہ ٹور پے، یہ مصر اندر چلا گیا۔ مصر کے یہودیاں دا تے گڑھ سی، انہیں اتھے جڑے کلمہ پڑھن والے مسلمان سن انہاں نوں اپنی گلاں دے اندر ورگ لایا۔ انہیں پوائنٹ کیڑا رکھیا حضرت عثمان غنی دے خلاف؟ انہیں آکھیا جدو نبی پاک جنگ اندر گیا تے حضرت نبی پاک نے مولا علی نو پیچھے نائب مقرر کیتا سی، مولا علی نو اپنا نائب مقرر کیتا سی، فرمایا سی علی تو میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح ہارون نبی موسیٰ نبی دے نزدیک نے، تو میرے پیچھے میرا نائب ہے۔ فرمایا نبی پاک نے ایک عبداللہ بن سبا آندہ ہے، نبی پاک نے تے مولا علی نو نائب مقرر کیتا ہے، تو عثمان خلافت کی دے لے گیا۔ انہیں نعوذ باللہ اے پوائنٹ شو کیتا کہ حضرت ابو بکر تو امت حضرت عثمان غنی نے خلافت کوئی ہے، اے حق مولا علی دا سی۔ ایسے قلب بنیاد بنا کے آج بھی لوگ اعتراض کر دینے جی کہ نبی پاک نے مولا علی نے نائب بنایا تھے، خلافت دے حقدار بھی ہوئی نے۔ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان غنی نے غصب کی تھی یہ خلافت۔ میں کہ ہومن شیر خدا تے کوئی غصب کر جاوے، ہون حضرت ابو بکر عمر جی انہاں نے غصب کی تھی، مولا علی نو نبی پاک نے نائب بنایا، کوئی ہور بخاؤ جنہوں نبی پاک نے اپنا نائب مقرر کیتا ہوئے، آکھیا ہوئے کہ تو اس طرح ہی ہے جس طرح ہارون نبی موسیٰ نبی دے قریب نے، ہارون نبی موسیٰ نبی دے قریب نے، اور کوئی بخاؤ یہ تو اتنی گال کی تھی، کوئی ہور بخاؤ جندہ بارے نبی پاک نے فرمایا میں جندہ مولا ہوں علی مولا، میں کیسے مننے انکار کدو کرنے ہیں؟ ساڈا ایمان ہے کہ ساڈا سنیہ دا مولا علی مولا ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اے گل کرنا کوئی اور بخاؤ یہ تو گل جالا نہیں گل ہے۔ یہ جی کیویں میں کہ چل میں ہی گل کرنا، میں پچھلے جمعہ گل بیان کی تھی، رب فرماتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا جنہاں نے درخت دے تھلے بیعت کی تھی انہاں مومناں تو رب راضی ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا اے عثمان دا ہاتھ ہے، میں کہ صحابہ وچوں کوئی ہور وفا جنوں وہایا ہوئے اے اون دا ہاتھ ہے، کوئی اور بخارا بینو، میرے نبی پاک نے صرف عثمان غنی نے شرف عطا کیتا، فرمایا اے عثمان داتے، اے عثمان داتے، میں کہا کوئی اور بخار۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں سارے دے احسان اتار دیتے ہیں، کلے صدیق اکبر دے رہ گئے، قیامت دے رب اتارے گا، تو میں کہا کوئی اور بخار۔ جناب عمر بن خطاب میرے نبی پاک نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کوئی اور بخار جن دے بارے نبی پاک فرمایا ہوئے، یہ تو جالانا گل ہے، کوئی اور بخا۔ اس بات کو چھوڑو، حق کو مانو، یہ تو خلاف ترتیب قرآن نے بھی بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین خلیفہ حق بر حق سن، لیکن اے عبداللہ بن سبا دی ادو دی سازش چلی، اے انہیں جناب فتنہ برپا کیتا تے اج تک لوگ گمراہ ہیں، امت دے اندر فساد پیدا کیتا، انہیں لوگوں دے اندر یہ چیز نو بھاریا کہ حق تے مولا علی دا سی، یہ عثمان غنی لے گئے، انہیں لوگوں نو نال لے لے تے منن والے ساڈے اندر اج بھی بڑے موجود ہیں، اسی اننے واہ مان لینے ہیں، جڑا مہینے دا نہاتا بھی نہیں ساڈے سنی انہوں بھی بڑا وڈا پیر مان لیندے، جنہوں نہان تو اندا پتہ نہ ہوئے اسے بھی انہوں پیر ماننے ہیں، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، جنہوں شریعت دا پتہ نہیں، شریعت دے مطابق رہن دا پتہ نہیں، سنی ساڑھے انہوں بھی پیر مان لیندے، ساڑھے اندر پیڑی عادت پہ گئی منن والی،
یہ تے اپنے ساڈے کم وقت جڑے اتنے کمینے لوگ نے کہ عیسائیاں کول توید کران واسطے ٹر جاندے انہاں نوں منی پھردے نہیں گل نہیں یار کرن والی تاں ہی تے ساڈا یہ حال ہو گیا ادو بھی منن والے موجود آتے اج بھی منتے پھردے تاں ہی تے ساڈے حالات اس طرح دے ہو چکے ہیں اسی قرآن حدیث نوں چھڈ کے تے اگاں ٹر پے برکیف وقت تھوڑا میں شہادت طرف جانا چاہنا یہ عبداللہ بن سبا نے ادو تے ساری سازش چلی انہیں اپنے لوگوں نال لا لیا منن والے نال لا لیا گروہ بن گیا انہیں لوگوں دی ڈیوٹی لا چھڑی تسا فلاں علاقے کے اندر جانا فلاں علاقے کے اندر جانا فلاں طریقے جانا ہے فلاں جگہ تے جانا ہے تے انہیں آکھیا کہ تسا جبہ بھی اچھا پہننا ہے دستار بھی پہننی ہے داڑھی بھی رکھنی ہے حلیہ پورا اسلام دے مطابق کرنا ہے تے جدو اتھے جانا ہے انہاں نوں بڑیاں مٹھیاں گلاں دے نال اپنے نال لانا ہے قرآن دی گل دسنی ہے حدیث دی گل دسنی ہے تے جدو تواڈے پیروکار بن جان پھر اپنا مدعا اگے رکھ چھڑنا اے انہیں تاکید کیتی حلیہ بالکل ٹھیک رکھنا ہے لوگ ویکھ اے نہ آکھن کدھر ہور آ گیا وہ کیا کن واقعی یار کوئی گل بات ہے نہیں عزیزان گرامی انہیں سارا مدعا پیش کیتا کہ سارا پھر فتنے برپا ہو گئے کئی حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر کئی جڑے نے جناب والا گورنر سن جتنے انہاں تے اے جناب والا اعتراض کیتے گئے اور انہوں نے پھر گورنری تو اتار دیتا گیا کئی اعتراضات ہونے لگے مصر اندر کوفہ اندر فلاں بصرہ دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے انہاں ہستیاں دے اعتراض کرن لگ پہ لوگ انہاں باغیاں دی وجہ کی سی انہاں دا ایک مدعا سی کہ عثمان غنی خلافت چھڑے اسی سارا کوئی پیچھے ہٹ جانا گورنر دے اتے اعتراض کیتے گئے لیکن یہ ساری خبریں سرکار نے پہلے دے دی تھا آقا علیہ السلام نے جناب عثمان غنی نے پہلے دا چھڑیا تھا کہ تیرے دور دے اندر یہ مصیبتہ آزمائشاں آنیاں نے تے انہاں دے اندر تو پاس ہونا ہے یہ آخر گئے عثمان قمیض لا چڑھ خلافت چھڑ پر عثمان تو چھڑنے ہی نہیں لو جی ایک روایت اور سن لو اس تو بعد میں شہادت طرف جانا چاہنا اے عبداللہ بن سبا نے سارا کام کیتا اے دا منن والے پیروکاراں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف اندر روایت موجود ہے آپ فرماندے رہے کہ میں ایک دن گھر وضو کیتا تے دل اندر ارادہ کیتا کہ اج میں سارا دن محبوب دی بارگاہ اندر گزار رہا اج میں سارا دن بخاری شریف دے اگر عبارت پڑھا تے بات طویل ہو جائے گی ترجمہ تے مفہوم بیان کر کے چلے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے رہے میں ارادہ کیتا کہ اج میں سارا دن محبوب دے قدماں اندر گزار رہا عزیزان گرامی توجہ کرتے جانا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے میں دل دے اندر ارادہ کیتا ہے آج میں سارا دن محبوب کی بارگاہ اندر گزارنا ہے فتوحا چہرے دی زیارت کرنی ہے واللیل زلفاں دی زیارت کرنی ہے او لوگ یوہاں دے وچوں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سننیاں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرما دے میں گھر وچ وضو کیتا ہے وضو کر کے میں مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے چلا جانا وا آپ فرمانے جدوں اوتھے گیا مینوں سرکار نظر آئے میں پوچھا جی سرکار کدھر چلے گئے نے صحابہ نے عرض کی کہ آقا علیہ السلام فلاں جگہ تے تشریف لے کے چلے گئے نے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے میں بھی اونا رات چلدا جناب والا عریش اسلامی ایک باغ دے اندر پہنچ جانا وا ایک باغ دے اندر تو اسلام تشریف فرمان ہے ایک عریس نامی کنواں ہے آقا علیہ السلام نے پہلے وضو فرمائے وضو فرماون تو بعد تیرے میرے لجپان نبی حکومت کنارے تو بیٹھ گئے رہے آپ فرما دے نے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گیا ساتھ سلام محبت پیش کیتا ہے سلام محبت پیش کرن تو بعد جناب والا میں اس باغ دے دروازے دے اگے پہ جانا وا تے میں دل اندر خیال کیتا ہے کہ آج میں نبی پاک دا دربان بناں گا آج میں نبی پاک دا چوکیدار بنا گا اللہ میں نے شرف عطا کرے گا حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں دروازے دے چوکیدار بن کے بیٹھ جانا وا پہرے دار بن کے بیٹھ جانا وا تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستک ہوئی ہے میں پوچھیا کون ہے فرمایا میں ابو بکر آیا وا حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں دوڑ کے گیا یا رسول اللہ تواڈا یار ابو بکر آیا اجازت پیا منگ رہے میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ نالے ابو بکر نو اجازت دے دے نالے جنت دی بشارت دے فرمایا نالے اندر آمنی اجازت دے دے نالے جنتی ہون دی بشارت دے دے حضرت ابو موسیٰ فرماندے میں دروازہ کھولیا فرمایا ابو بکر تینوں مبارک ہوے تو جنتی ہے رسول اللہ تینوں جنت دی بشارت بھی عطا کر دے نے حضرت ابو موسیٰ فرماندے میرے دل دے اندر خیال آیا میرا ویر میرے بعد وضو پیا کردا سی کاش اج او بھی ایتھے آ جاوے رسول اللہ جنت بندے پے نے میرا ویر بھی جنت اج لے جاوے
حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے جناب ابو بکر حضور دی بارگاہ اندر گئے نے جا کے سلام میں محبت پیش کیتا ہے نبی پاک دے نال قومے تے بیٹھ جاندے نے آپ فرماندے نے پھر میں دروازے تے آ کے بیٹھ گیا میں چوکیدار بن کے بیٹھ گیا پہرے دار بن کے بیٹھ گیا آپ فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے میں پوچھیا کون ہے فرمایا میں عمر آیا ہاں میں حضور دی بارگاہ دے اندر کیتی یا رسول اللہ جنوں رب کولوں منگ کے لیا جے عمر بن خطاب آیا جے جنوں رب کولوں منگ کے لیا جے عمر بن خطاب آیا جے آپ فرماندے نے سرکار نے فرمایا ابو موسیٰ نالے عمر نو اندر آونی اجازت دے دے نالے جنت کی بشارت دے دے لوگ کہتے ہیں بخاری لے کرو بخاری سے بیان کرو میں نے کہا پڑھ تو صحیح بخاری تو نبی پاک کے اختیار کا انکار کر رہا ہے میرے نبی مدینے کی سرزمین پر اپنے غلاموں میں جنت تقسیم کر رہے ہیں اپنے غلامہ کے اندر جنت تقسیم پہ کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے فرمایا عمر بھی جنتی ہے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے پھر ذہن دے اندر خیال آیا انہیں میرا ویر بھی آ جاوے وہ بھی آ کے جنت لے جاوے وہ بھی آ کے جنت لے جاوے کیونکہ اج مختار کل دا دریائے رحمت جوش اندر آیا میں جیڑا بھی دروازے تے آندا پیا ہے سرکار جنت عطا کری جا رہے حضرت ابو موسیٰ اشہید عقیدہ سبحان اللہ صحابہ دا عقیدہ سبحان اللہ صحابہ دا ایمان سبحان اللہ اسی دے صحابہ کرام دے منن والے جناب صدیق اکبر تو لے کے جناب عمر فاروق مولا علی عثمان غنی تو لے کے جناب امیر معاویہ تک سارے صحابہ نو سلام پیش کرنے ہاں ساڈا عقیدہ تے سبحان اللہ اسی او عقیدہ رکھنے جڑا صحابہ دا عقیدہ تے میرے اعلی حضرت عظیم المرتبہ کا شاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ بریلی شریف آپ نے ترجمانی کی تھی ہے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے کہ سرکار اج جنت میں تقسیم کر دینے کہ بول کے کی آندے نے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آپ فرماندے نے ایسی سرکار نو منن والے تے جنت دے سردار میرے نبی پاک نے جنت دے مالک میرے نبی پاک نے بول کے آندے نے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے تے جنت رسول اللہ کی میرے لینجنا ویکھو میں اردو پہ پڑھنا میرے خیال ہے سارے سمجھ آ رہی ہے تو میں بھی پھر تھریٹ ہو جانا خیر ہوئے شاید سمجھ نہیں آئی تے تھوڑا جا میرا بھائی جاگ کے تے محبت نال جنت رسول اللہ کی یہ تو ساڈا ایمان ہے بدبخت کمینے انکار کر دے رہے جی حضور نو کوئی اختیار نہیں میں کہ مدینے دی سرزمین وڑدے جنت پہ نے تے آخری جملہ جنت رسول اللہ کی تو سا مل کے کہنا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول زندہ باد سلامت رہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کل قیامت دن جدوں ساں پل صراط تو گزرنا ہے نیکیاں تے مان کوئی نہیں نمازاں تے مان کوئی نہیں پر رسول اللہ دی کرم تے مان ہے جدوں حضور دا کرم ہوے گا حضور دی رحمت ہوے گی نالے اسا جنت ول جانا ہے نالے بول بول کے کہنا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اور اعلی حضرت انہاں نجدیاں نو مخاطب کر کے آندے نے بول کے آندے نے تجھی سے جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو آلہ فرماندے نا نجدیاں نو مخاطب کر کے آلہ فرماندے نے او تیرا تے جنت دا جوڑ ہی نہیں رلدا او تیرا تے جنت دا جوڑ ہی نہیں رلدا تو ایتھے آنا ہے کدی نعوذ باللہ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں کدی کچھ کول رکھ دے نہیں کدی فلاں کدی نالے جنت خواب نالے جنت وارثاں نال ویر انج کیویں ہو سکدا ہے تے آپ انہاں نجدیاں نو خطاب کر کے آندے نے کہ تجھ سے جنت
رسول اللہ کے جنت رسول ہائے رسول اللہ کے جنت رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے امام رضا فرماندے نے پل تو بھی ایسا نعرے مار دیا سرکار دے گزر جانا ہے حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے جناب ابو بکر ہے جناب عمر بن خطاب ہے تے میں کیا تسی جنتی ہو سرکار نے دیتی ہے مبارک تسی جنتی ہو مبارک ہوئے آپ فرماندے دو میں یار سرکار دے دائیں پہ بیٹھ کے کنویں تے اسی طرح بیچ لتاں لٹکا کے نا کنویں دے اندر بیٹھ کے تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ دستک ہوئی فرمایا کون فرمایا عثمان آیا عثمان آیا سرکار نے فرمایا عثمان نو اجازت بھی دے وہ جنت دی بشارت بھی دے وہ تے نالے عثمان نو آکھا جو عثمان تیرے تے بڑا ایک اوکھا ویلا ہے تیرے تے ایک بڑی مصیبت بڑی یعنی ازمائش دا ویلا آنا تے اندے تے قائم روی صبر دا اختیار کری حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے میں جا کے دروازہ کھولا اجازت دیتی تے فرمایا مبارک ہوئے تسی جنتی ہو تے اگلی گل ہے بے کہ نبی پاک نے فرمایا تیرے تے بڑا ایک اوکھا ویلا آنا ہے تے اس ازمائش تے اندر صبر دا دامن نہ چھڑیا تے حضرت عثمان غنی نے پتہ کہ جملہ بولیا آپ بول کے آندے اللہ المستعان میں بھی نبی پاک دا منن علاوہ میرا رب میری مدد ضرور فرمائے گا یعنی سرکار دو عالم نے آپ نے پہلی خبرہ دے دی کہ عثمان تیرا دور بڑا ڈڈ آوے گا تیرے دور دے اندر بڑے ظلم و ستم ہو تیرے دور دے اندر بڑا فتنہ تے فساد ہوئے گا اس دور دے اندر تینوں پتہ او عبداللہ بن سبا سی جنہیں سارے باغیاں نو کٹھا کر کے بغاوت دا ایک شور برپا کر چھڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو عثمان غنی نو پیشکش کی تھی کہ تسی ساڈے کول ملک شاہ مندر آ جاؤ یہ باغی کی تانوں نقصان نہ پہنچا دے ون آپ نے فرمایا میں رسول اللہ دا شہر نہیں چھڑ سکتا میں شہر چھڑ کے نہیں جا سکتا آپ نے فرمایا میں ایک فوج بھیج دینا جڑی تہاڈی اوتے حفاظت کرے فرمایا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ رسول اللہ دا شہر ہوئے تو فوج آوے تو کوئی تنگ دستی دا سانو سامنا کرنا پوے تو کسے دا کوئی خون خرابہ ہوئے میں عثمان نہیں چاہتا میں نے پتہ ہے جو معاملے ہونے نے بس میں صبر کرانگا جو رسول اللہ نے فرمایا وہ تو سچا ہونا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ عثمان قمیض اللہ نہیں خلافت چھڑنی نہیں نہ بڑا ٹلانا ہے تو عزیزان گرامی فروغ بھی لایا جا رہا ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب دور خلافت آ جا رہا ہے انہاں جناب والا باغیاں نے بغاوت کرنی شروع کر دیتی یہ باغی جناب والا حاجیاں دے روح دے اندر مدینہ المنورہ دے اندر داخل ہو جاندے نے جو مدینہ شریف داخل ہو جاندے نے روزانہ کوئی نہ کوئی سازش کرن دی کوشش کردے نے جناب عثمان غنی دے خلاف کوئی نہ کوئی گل کرن دی کوشش کردے نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر مولا علی دی آ جاندے نے دیگر صحابہ کرام دی آ جاندے نے اے امیر المومنین اجازت دے وہ اسی نہ باغیاں دا مقابلہ کران گے انہاں دی کی ضرورت ہے ساڈے امیر المومنین نے کوئی آ کے گل کرے آپ نے فرمایا نا نا میں نہیں چاہتا رسول اللہ دے شہر دے اندر کوئی فساد میری وجہ تے ہوے میں نہیں چاہتا رسول اللہ دے شہر دے اندر عثمان دی وجہ تے کوئی خون رہ گئی ہوے عزیزان گرامی دن بدن نہ باغیاں دی بغاوت وتی جا رہی ہے آخرکار جمعۃ المبارک دا دن آ جا گئے جناب امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ منبر تے بیٹھ کے اے منبر جتے تے رسول اللہ کہہ کے خطبہ دیندے رہے نے اے منبر جتے تے صدیق اکبر بیٹھ کے خطبہ دیندے رہے نے اے او منبر جتے تے بیٹھ کے جناب عمر فاروق عدالت نہ لوگاں نو کلمہ دستے رہے نے عقل پھیلاندے رہے نے اس منبر تے بیٹھ کے جناب عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی لوگاں نو واضح نصیحت پہ کر دینے لوگوں تک قرآن دا پیغام پہ پہنچان دینے لوگوں تک حدیث دا پیغام پہ پہنچان دینے عزیزان گرامی خطبے دے دوران ہی باغی جناب والا کھڑا ہو جاتا ہے ایک کونے وچوں کھڑا ہو کے آندا ہے اسی عثمان نو امیر المومنین نہیں مانگدے اسی عثمان نو اپنا کوئی خلیفہ نہیں مانگدے عثمان منبر چھوڑ کے نیچے ہو جاوے ایک کونے دے اندر ایک شخص بول رہا ہے دوسرے کونے دے ایک شخص کھڑا ہو جاندا ہے وہ بھی بول کے آندا ہے اسی عثمان نو امیر المومنین نہیں مانگدے اسی عثمان نو خلیفہ نہیں مانگ لے لہذا عثمان خطبہ چھوڑ
کے نیچے ہو جائے، لیکن حضرت عثمان غنی نے صبر کا دامن نہیں چڑھیا، آپ منبر تے بیٹھے رہے نے، یہ باغی کھڑے ہو کے ہاتھ کے اندر پتھر پکڑے ہوئے نے، حضرت عثمان غنی تے پتھر کا برساؤ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی رب فرماندا قرآن اندر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رب فرماندا ہے میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کرو، جب میرے نبی تے دھرتے آ جاؤ اوتھے تے اولیاء اللہ بھی جا کے اپنی ساہ بھی بڑے مٹھے مٹھی لے آندے نے، اوتھے تے جا کے سارے اپنی نگاہاں جھکا لے آندے نے، اوتھے کوئی اونچی آواز نہیں کردا، لیکن انہاں باغیاں کمینیاں بدبختاں نے اس مسجد نبی کے اندر پتھراؤ دا برساؤ کیتا ہے، حضرت عثمان غنی نے پتھر مار مار کے بے ہوش کر چھڑے۔ عزیزان گرامی اے منبر جس منبر تے رسول اللہ بیندے رہے نے، اے منبر جتے صدیق اکبر صداقت دی صدا بلند کیتی، اے منبر جتے تے عمر فاروق نے عدالت دی صدا بلند کیتی، اس منبر تے جناب عثمان غنی نے لوکاں نوں قرآن و حدیث دا درس دیتا ہے، لیکن یہ باقی بغاوت پہ کردے نے، بول کے آندے نے اسی عثمان و امیر المومنین من دے کہ بلا انہاں نے پتھراؤ دا برساؤ کیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی سارے لہلہان ہو کے بے ہوش ہو گئے نے، او نبی پاک دا عصا مبارک جس عصا نوں پکڑ کے نبی پاک خطبہ ارشاد فرماندے ہیں، جس عصا نوں پکڑ کے جناب صدیق اکبر جناب عمر فاروق عصا پکڑ کے خطبہ دیندے ہیں، انہاں باقیاں نے اس عصا نوں پکڑ کے بھی توڑ چھڑیا ہے۔ رب فرماندا ہے آواز اونچی نہ کریا جے، انہاں باقیاں دا کی حال ہوے گا جنہاں مسجد نبوی دے اندر آ کے حال کیتا ہے۔ عزیزان گرامی جناب عثمان غنی نے اٹھا کے بے ہوشی دی حالت دے اندر آپ دے گھر دے اندر لے کے چلے جاندے نے، تھوڑی دیر تو بعد جب ہوش آئے زبان دے وچوں ایک جملہ نکلیا ہے، میرے نبی دی امت دا کوئی بے قصور تے نہیں ماریا گیا، میرے نبی دی امت دا کسے بے قصور نے کوئی نقصان تے نہیں پہنچیا۔ انہاں کہ نا نا سارے حاضر ہو جاندے نے، صحابہ کرام حضرت زبیر مولا علی حضور امیر المومنین اجازت دے وہ اسی انہاں باغیاں دا مقابلہ کرنے، آپ نے فرمایا نا نا انہاں باغیاں دے قریب نہ جایا کہ میں عثمان نہیں چاہتا میری وجہ تے رسول اللہ دے شہر دے اندر خون بہایا جاوے، میری وجہ تے کوئی فساد برپائے ہوئے میں نہیں چاہتا۔ فرمایا بس تسی صبر کرو۔ عزیزان گرامی پھر ہویا کہ یہ انہاں باغیاں نے اعلان کر دیتا پہلا جمعہ پڑھاون تے روک دیتا ہے، پھر جناب عثمان غنی نماز پڑھاون واسطے آندے نے، اے باغی راستہ روک لیندے نے، بول کے آندے اسی عثمان نوں امامت بھی نہیں کروان دیواں گے، اسی عثمان نوں نماز بھی نہیں پڑھان دیواں گے۔ عزیزان گرامی امامت کرواون تے بھی روک دیتا ہے، پھر عثمان غنی نماز پڑھن واسطے آندے نماز پڑھن تے بھی روک دیتا ہے، آپ نے مسجد اندر داخل بھی نہیں ہون دیتا، آپ نے گھر کے اندر ایک قید کر دیتا گیا، گھر کا باقی سارے محاصرہ کر لیندے نے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے شہزادے مولا حسن تے مولا حسین تلوارا دے کے دے دیے، فرمایا جاؤ میرے ہم زلف اپنے خالو عثمان دے پیر جا کے دے دو نا، انہاں دے دروازے تے پہرا دے دو۔ اج لوگ بغاوت دی گل کردے نے، اج لوگ عداوت دی گل کردے نے، مولا علی نے شہزادیاں نوں بیچ کے ثابت کر دیتا اسی صحابہ نال پیار کرنے ہاں، صحابہ ساڈے نال پیار کردے، اسی صحابہ کرام نال محبت کرنے ہاں، صحابہ کرام ساڈے نال پیار کردے نے۔ عزیزان گرامی دونوں شہزادے پیرا پہ دینے نے، ادھر باقی جناب والا ایک دن دو دن تین دن 40 دن دا عرصہ گزر جاندا ہے۔ عزیزان گرامی میں جلد جملہ کہنا چاہنا، حضرت عثمان جناب والا اپنے گھر کی چھت تے کھڑے ہو جاندے نے، انہاں باغیاں نوں خطاب کردے نے، آخری دن اپنے چھت تے کھڑے ہو کے خطاب کیتا، فرمایا میں تانوں اللہ تے اللہ دے رسول دی قسم دینا وا، میں تانوں اسلام دی قسم دینا جڑی گل آکھیا جے سچی آکھیا جے دسو کہنا کہ جان لو۔ آپ نے فرمایا او ویلا یاد کرو جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے سن، فرمایا پانی پین واسطے کوئی کنواں موجود نہیں سی، ایک پیرے روما موجود سی، نبی پاک نے فرمایا سی میں یشتری بئر رومتا، فرمایا کیڑا بندہ جڑا کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کرے گا، فرمایا اس ویلے میں 1 لاکھ درہم دا کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کیتا سی، فرمایا اج تسی میرے اس کنویں دا پانی پین بھی نہیں دین دے۔ عزیزان گرامی اسی کربلا دا واقعہ پڑھتے بھی پڑھانے بھی بیان بھی کرنے ہاں، یزیدیاں نے بڑا ظلم کیتا، کربلا دے میدان دے اندر 1 دن 2 دن 3 دن تک پانی بند رہا ہے، یزیدیاں نے بڑا ظلم کیتا، لیکن اس مظلوم والے دیکھو نا 40 دن تک پانی پین نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی نوں 40 دن تک پیاسے رکھا گیا،
نہ کھان واسطے کوئی چیز دیتی نہ پین واسطے پانی دیتا ہے مولا علی مشکیزے کے اندر پانی لے کے گئے نے انہاں کمینیاں نے تیر مارے مشکیزے نو پھاڑ دیتا ہے عزیزان گرامی انہاں جناب وجہ کی اے نہ کوئی کہ مولا علی نے کیوں نہ انہاں نو روکیا کیونکہ عثمان غنی نے منع خود کیتا سی کہ میری وجہ تو کوئی جناب فساد برپا نہ ہوے میری وجہ تو کوئی خون ریزی نہ ہوے اس وجہ تو صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی تھی عزیزان گرامی 40 دن عرصہ گزر گیا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جڑا میں کنواں خریدا جس کنویں دا پانی میرے تے بند کیتا گیا فرمایا جب مسجد نبی دا ویلا آ گیا جب جگہ خریدن دا ویلا آ گیا فرمایا نبی پاک نے اعلان کیتا کیڑا بندہ جگہ خریدے گا فرمایا عثمان نے جگہ خرید کے مسجد نوں دتی اج اس مسجد اندر جاون واسطے عثمان روک دے پے ہو فرمایا جب غزوہ تبوک دا ویلا آیا نبی پاک نے فرمایا مال دی ضرورت ہے فرمایا میں 600 اونٹ پواں سازو سامان پیش کیتے 950 اونٹ بھی پیش کیتے 50 گھوڑے بھی پیش کیتے نے 1000 سونے کا دینار بھی پیش کیتے نے اج تسی مینوں پانی پین واسطے روک رہے ہو اج میرے کھانا کھاون تو روک رہے ہو لیکن قبلہ باغیاں تے کوئی اثر نہیں آیا حضرت عثمان غنی نے فرمایا اوہی تے ویلا یاد کرو نا جدوں میں مقام صبیر تے سا نبی پاک نے فرمایا اے صبیر پہاڑ ٹھہر جا تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق تے 2 شہید نے سارے لوگاں نے آکھیا جڑیاں گلاں کیتیاں جے سچ کیتیاں جے پر ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے اے خلافت چھڑ کے ایک سائیڈ تے ہو جاؤ لیکن عثمان غنی جان دے سن نبی پاک نے فرمایا سی عثمان قمیض نہ اتاری لوگ اس قمیض کو لاون دی کوشش کریں گے لوگ اس قمیض کو اتارن دی کوشش کریں گے لیکن یہ قمیض نہ اتاری عزیزان گرامی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرمایا یا اللہ تو گواہ رہی میں اپنا حق بیان کر چھڑیا میں نہ تک پیغام پوچھا چھڑے ایک منن یا نہ منن دی مرضی ہے عزیزان گرامی آخر کار جو 18 ذی الحج شریف کا دن آ جاوے جمعۃ المبارک کا دن آیا عزیزان گرامی 4 باغی دیوار پھلا کے عثمان غنی دے گھر اندر داخل ہوئے ایک نانا بن بشر کے بل گئے لوہے دی سلاخ اندر پکڑی ہے زور دیے تو عثمان غنی دی پیشانی تے ماری ہے آپ کا سارا لولان قرآن پاک دے اوصاف دے تے چلا جان رہے قرآن پاک دے اوراق دے تے آپ کا خون مبارک کیونکہ آپ قرآن دی تلاوت پہ کر دے سن تو عثمان غنی دی بار کے اندر صاحب یاد رہے آپ نے فرمایا نہیں کسی چیز دی لوڑ نہیں رات میں رسول اللہ خواب اندر آئے نے رسول اللہ خواب اندر آئے نے نال صدیق اکبر آئے نے نال عمر فاروق آئے نے انہاں کیا عثمان صبر کریں شام نو روزہ ساڈے نال افطار کرے گا فرمایا عثمان صبر کری شام نو روزہ تو ساڈے نال افطار کرے گا عزیزان گرامی 3 دن پانی بند رہے بیان کرنا چاہیے بڑا ظلم کیتا جزیدیاں 40 دن تک جس ہستی تے پانی بند رہا تو عثمان غنی ذوالنورین اس کنانا بن بشر نے کمینے نے لوہے دی سلاخ ہاتھ اندر پکڑی آپ دی پیشانی مبارک تے ماری سارا لہو قرآن پاک دے اوراق تے ہوتے دوسرا کے بدیا لٹا لیا تلوار دے نال آپ تے سینے تے بار بار انہیں وار کیتے آپ دی اہلی حضرت نائلہ کے بدیاں روکن دی کوشش کیتی انہیں تلوار دا وار کیتا انہاں دی بھی انگلیاں کٹ گئیں آپ دی اہلیاں دی بھی انگلیاں کٹ گئیں اتنا آپ نے جناب اللہ اور آپ جامع شہادت نوش پہ کر دیں نال پڑھ دیں پہنے فَسَ يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ نال قرآن دی آیت پہ پڑھ دیں کہ محبوب انہا چیزہ تو بچاون واسطے توڑا رب تو نکا او سنن آلہ ہے اوہی جانن آلہ ہے او حضرت سیدنا عثمان غنی 35 ہجری دے اندر 18 ذی الحج بروز جمعۃ المبارک آج دا دن خاص ہی آپ کی شہادت دا آپ نے 82 برس دی عمر دے اندر جامع شہادت نوش کیتا اور آخر دے جڑی گل میں ضروری سمجھنا اسی عید دیاں خوشیاں دے اندر مشغول ہاں لیکن کافر لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان خوش رہن کافر یہ نہیں چاہتا کدی بھی یاد رکھیا جے تسی آکھو ساڈا چین بڑا دوست ہے ساڈا ہندوستان بڑا دوست ہے امریکہ نے اے سانو جناب والا کاوش کیتی ہے ساڈے واسطے فلاں نے اے کیتی ہے برطانیہ نے اے کیتا یاد رکھیا جے قرآن بھی اس گل تے گواہ ہے اے غیر مسلم کدی بھی مسلمان دا یار نہیں ہو سکتا اے کدی بھی اے سارے کٹھے ہو کے اسلام دے خلاف آندے اے سارے کٹھے ہو کے مثال دینا چاہنا بندہ کسے نہ کوئی ہوئے نا کوئی معاملہ کوئی پیش آ جائے او دلیل پیش کردا ہے او دلیل پیش کردا ہے او تو دلیل آندی ہے او تو دلیل آندی ہے معاملہ جے حال نہ ہوئے جڑا بندہ جے تو جاہل بندہ ہوئے نا تو کردا کی یہ پھر وہ جاہلانہ حرکتاں کردا ہے جدو سمجھدا کہ ہن میری کانڈ لگ جانی ہے نا او پھر ایویں رولا پا چھڑے گا
اے بھی فساد برپا کرے گا. یہ حال انہاں کافراں دا. انہاں نوں پتہ ہے اسلام دے خلاف اسی کوئی دلیل لیا ہی نہیں سکدے. قرآن کہندا ہے نا انہاں نوں آکھو کوئی ایک آیت ہی قرآن دے مقابلے لے آون, یہ نہیں لیا سکتے. یہ پھر جالانہ حرکتاں کردا نے. تے سویڈن دے اندر انہاں کمینیاں نے مسجد دے باہر سیکیورٹی دی موجودگی اندر, پولیس والے دی موجودگی دے اندر انہوں نے قرآن پاک نو جلایا. نعوذ باللہ. قرآن پاک انہوں نے جلایا اور سیکیورٹی موجودگی اندر, اور یہ حکومت دی طرفوں کروایا گیا. ان اندر کئی سازشاں نے, وہ گل لمبی ہو جائے گی. انہوں نے ایک کروایا قرآن پاک دی بے حرمتیں پمال کیتا انہوں. لیکن اساں کی کرنا, قرآن پاک نو پڑھیے اور مثال دے طور تے کسے بندے نال میل جو رہے نا بار بار, جدو کوئی وچھڑے یا انہوں کوئی تکلیف آئے تو بندے نو بڑی تکلیف ہوندی ہے. کسے نہ بندہ ملدا رہے جلدا رہے کڑی بڑی محبت ہوئے. جدو اسا قرآن پڑھ لئی نہیں, سانو پتہ ہی نہیں اسی کاروبار اندر مشغول ہیں. ادھی قبلہ کاروبار اندر مشغول ہے. اسا ویکھنا ہن کمانا کی ہے, کوٹھی کیویں بنانی ہے, گھر دے اندر ٹائل کیویں لانی ہے, باہر پتھر کیویں لانا ہے. لیکن کوئی حضور دی ناموس تے گل کرے کوئی پتہ نہیں. مولوی جانن مولویاں دا کام ہے, مولوی آپ ہی ویکھ لین گے. حرمت قرآن تے گل آوے مولوی جانن مولویاں دا کام ہے. تو کل جو جنت اندر جان دا ویلا آئے گا اوتھے بھی آکھیا جڑا مولوی جانن تے مولویاں دا کام جانے. کل جدو حساب دا ویلا آئے گا وہ پھر یہی گل کر دیا جی قبلہ نہیں, جنہ میرے تے فرض ہے انہاں تیرے تے فرض ہے. جنہ قرآن میرے واسطے انہاں تیرے واسطے بھی. انہاں تے حرمت حضرت عثمان غنی نو جامع القرآن بھی آکھیا جاندا. انہاں قرآن دے نسخیاں نو جمع کیتا, ایک جگہ تے جمع کیتا, ترتیب دتی. آپ نو جامع القرآن بھی آکھیا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ چشتی دے تاجدار, آپ اپنے ملفوظات اندر لکھتے ہیں سلطان محمود غزنوی جڑا ہے. معذرت چاہنا اگر ٹائم اتنے ہو جائے تے ایک گلاں میں ضروری سمجھ رہا ہوں. سلطان محمود غزنوی جڑا ہے اے ایک علاقے اندر گیا تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک گھر دے اندر ایک گھر دے اندر ٹھہریا تے اس کمرے دے اندر, جس کمرے دے اندر سلطان محمود غزنوی سی نا, اس کمرے دے اندر جڑا نا ایک الماری سی تے الماری دے وچ قرآن پاک سی. انہاں دا جدوں وصال ہو گیا نا سلطان محمود غزنوی دا, کسے خواب اندر ملے انہاں کیا محمود غزنوی کی حساب کتاب ہویا, کی بنیا؟ انہاں کہا مینوں اللہ نے معاف کر چھڑیا. انہیں کہا وجہ کی بنی, انہیں کہا میں ایک رات سفر کیتا تے ایک گھر دے اندر پڑاؤ کیتا, اوتھے ایک کمرے دے وچ میں ٹھہریا تے کمرے دے وچ ایک الماری سی, الماری دے وچ اللہ دا قرآن سی. تے میں لیٹن لگا, سوچیا کہ دے پیر قرآن پاک اللہ ہو جائے, کہ دے قرآن پیر جڑے نا قرآن پاک اللہ ہو جائے. پھر میں دوسری سائیڈ میں لیٹن لگا, پھر سوچیا کہ دے سوچیا ستیا پہ کنڈ قرآن اللہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں پھر میں سوچیا کہ انج کرا قرآن پاک اٹھا اتھوں نکال کے نا باہر کتے دوسری جگہ تے رکھ دینا. پھر ذہن اندر خیال آیا سلطان یہ عام کتاب نہیں, قرآن ہی, کتے باہر بھی کوئی بے حرمتی نہ ہو جاوے. آپ فرمانے اس کشمکش کے اندر ساری رات گزر گئی. قرآن دے ادب اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نقل کرتے ہیں سلطان محمود غزنوی نے ایک رات قرآن دا ادب کیتا. آپ فرمانے نے ایک رات قرآن دا ادب کرن دی برکت نال رب نے میری بخشش فرما چھڑی ہے. جڑا قرآن دا ادب کرے ان دی بخشش ہو جاوے. تے جڑا دن رات قرآن پڑھے بھی تے اس تو بعد قرآن دی حرمت پیرا بھی جاوے. اونا بدبختی کر دیا رہنا ہے. اسی احتجاج کر سکنے, اسی بس حکومت رہا تھا کہ عالمی طور پر انہوں نے جواب دیتا جاوے, کوئی قانون سازی کی جاوے. کدی قرآن دے متعلق, صحابہ دے متعلق, اہل بیت دے متعلق, رسول اللہ دی نماز دے متعلق خبردار. علامہ اقبال نے کہا سی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آپ فرمانے نے انہاں لوکاں دیاں شاناں سنو نہ قرآن نو چھڈیا نہیں. حاجی گزریا ہونا جے میرے نبی پاک نے خطبہ حجۃ الوداع تے فرمایا سی دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں, ایک قرآن ہے تے ایک اہل بیت. او قرآن دی حرمت کوئی عملہ کرے تے اسی چپ رہ جاویں. کم از کم بولن دا تے حق ہے کہ نہیں, بول تے سکنے ہیں کہ نہیں یار. اللہ فرمان نے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. آج ہمارے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. میں کسی وزیر اعظم نہیں کہہ رہا, میں نہ کسی کو مشورہ دے رہا ہوں یہ کرو حالات بہتر ہو جائیں گے. صرف ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ھدی للمؤمنین, قرآن کہتا ہے ھدی للناس. اور قرآن کو پڑھو تو صحیح, قرآن کو کھول کر دیکھو تو صحیح. قرآن کہتا ہے ایک دفعہ میری طرف آ تو صحیح, رب کی رحمت کے دروازے تیری طرف کھول دیے جائیں گے.
آج ہمارے حالات بس سے بدتر، کاروبار نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے قبلہ؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے، نہ صبح کی نماز کا پتہ، نہ زور کا پتہ، نہ عصر کا، صبح تہجد کے ویلے پتہ ہونا یونیورسٹی جانے کے لیے بس آ رہی ہے تو ہم 3 بجے کا الارم لگاتے ہیں۔ کبھی یہ بھی الارم لگایا ہے کہ 4:30 بجے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ کبھی یہ بھی ہم نے الارم لگایا کہ 4:30 بجے فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ یار قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، جب اس قرآن کو پڑھنا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی حرمت پر کوئی اگر آنچ آ جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں کوئی فرق پڑ رہی نہیں۔ لیکن یار وہ آندے نے نا بندے وہ کی آندے نے تھوڑی باری گرم بندہ کری رکھے تے نا جنی مرضی ٹھنڈ آ جاوے نا وہ تھوڑی تھوڑی بندہ آنچ لائی رکھے نا تو گزارا ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو تمہیں اسا پیغام دینا ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین، اسا پیغام پہنچانا ہے، تو وہ پیغام پہنچاندے رہے تو ساڈا یقین ہے اج بھی الحمدللہ ساڈے اندر غیرت ایمان موجود ہے۔ اسی اوتے جا کے جی اور انشاءاللہ رب فرماتا ہے میں قرآن نازل کیتا ہے تے میں اندا محافظ ہاں۔ رب فرماتا ہے میں قرآن نازل کیتا ہے تے میں اندا محافظ ہاں، اسا حفاظت کرنی ہے۔ تو جس بدبخت نے کیتا ہے تے تھوڑے دن اندر ویل ہے جو اندر حال ہوندا کی، لیکن اسی بھی انہاں لوکاں اندر شامل ہو جاویے کہ یا رسول اللہ جدو قرآن دی حرمت گل آئی سی اسا پہرا دتا سی، کل اگر کوئی پوچھے تے اسی پہرا دتا سی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل، جب قرآن آ گیا پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ آج بھی جمعہ المبارک تو بعد پورے شہر کے اندر احتجاجاں ریلیاں نے اور حکومت نے بھی اعلان کیا مدد ڈر ہوئے تھا کوئی گرفتار کر کے لیا جائے، یہ حکومت کی طرف بھی اعلان ہوا ہے اور دیگر علماء کرام نے بھی انشاءاللہ 4 بجے قتل گڑھا چونک تو فارا چونک تک احتجاجاں ریلی ہوئے گی اور کوشش کرے جے شامل ہوں دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن دی برکت نہ ساڈے تے خیر